السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اس لیکچر میں ہم مرکب تام یا جملہ اور اس کے حصوں پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مرکب تام یا جملہ ہے کیا، اور اس کے بعد جو جملے کے حصے ہیں ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرکب تام یا جملہ وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے مرکب ناقص پڑھا تھا کہ وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جن کا پورا مطلب ہماری سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، لیکن ہماری آج کی گفتگو کا موضوع مرکب تام ہے۔ وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے۔ علم بڑی دولت ہے، اس میں پوری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ نمبر 2، علی عباس بہت ذہین ہے، اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے۔ ان چاروں جملوں میں پورا کا پورا مطلب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسے جملوں کو یا ایسے مجموعہ الفاظ کو مرکب تام کہتے ہیں جن کا پورا مطلب بآسانی سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام یا جملے کے حصے۔ مرکب تام یا جملے کے مندرجہ ذیل 2 حصے ہوتے ہیں، 2 جزو ہوتے ہیں۔ پہلے جزو کو مسند علیہ اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں۔ جملے کا پہلا حصہ مسند علیہ کہلاتا ہے۔ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے یا بیان کیا جائے اسے ہم مسند علیہ کہتے ہیں، اور یہ جملے کا پہلا حصہ ہے۔ مثالیں دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عرفان بہت لائق ہے، یہاں عرفان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کون لائق ہے؟ عرفان۔ عرفان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ عرفان مسند علیہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، علی عباس بہت ذہین ہے۔ علی عباس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ذہین ہے، یہاں پہ علی عباس مسند علیہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، یہاں پہ اسلام آباد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور جس کے بارے میں خبر دی جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، چوتھی مثال دیکھیے، گلاب کا پھول سرخ ہے۔ اس میں گلاب کا پھول یہ مسند علیہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ جس چیز کے بارے میں خبر دی جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ جملے کا دوسرا حصہ مسند کہلاتا ہے۔ مسند کے اصطلاحی معنی خبر کے ہیں۔ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے یا اس کے بارے میں جو خبر دی جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ وہی مثالیں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو ہم نے مسند علیہ میں دیکھی تھی۔ عرفان بہت لائق ہے، یہاں پہ عرفان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ وہ بہت لائق ہے۔ یہاں پہ بہت لائق ہیں یہ مسند ہے کیونکہ عرفان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، علی عباس بہت ذہین ہے۔ یہاں پہ علی عباس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے، یہاں پہ بہت ذہین ہے یہ مسند ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے۔ خوبصورت شہر، یہاں پہ اسلام آباد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کا جو شہر ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے خوبصورت شہر یہ مسند ہوگا کیونکہ اسلام آباد کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح گلاب کا پھول سرخ ہے، یہاں پہ گلاب کے پھول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سرخ ہے، اس لیے سرخ یہ مسند ہے۔ اور
اسے خبر کہتے ہیں۔ مسند کو خبر بھی کہتے ہیں، مطلب کہ جس چیز کے بارے میں جو خبر دی جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جملے کی تعریف، مفہوم اور اس کے جزء مسند علیہ اور مسند کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جملے کی اقسام پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔